انجیل 30 باب اور اس کی 13 آیت سے پڑھیں گے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو قدم کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اب خداوند اپنے کلام کے نزول سے تو اپنے لوگوں کو برکت اور ہدایات دے کر اس دنیا میں اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال کر ان کے وسیلہ سے اور زندگی تک اپنی برکت کو لے جائے گا۔ اور اے خداوند تیرا بابرکت ہاتھ ہمیشہ ان پر چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری عمیق اور گہری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولے۔ متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روح القدس کے نزول کے بعد۔ آج کا مضمون ہے روح القدس کے نزول کے بعد۔ جب انسانی زندگی میں خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے تو خدا کے پاک روح کے نزول کے بعد انسان کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے، آج ہم کلام مقدس سے سیکھیں گے۔ اور بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب روح نازل ہوا، کلام خدا میں متی 30 باب اور 16ویں آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ متی 30 باب 17ویں آیت، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ روح القدس کے نزول کے بعد آسمان سے یہ آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔
گویا روح القدس کے نزول کے بعد کلام نازل ہوتا ہے، ذہن کھل جاتا ہے اور خدا کا پاک روح ان باتوں کو جو انسانی ادراک، انسانی فہم اور انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، انسان پاک روح کے بعد اور روح القدس کے حصول کے بعد ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں کو جاننے اور ان باتوں کو سمجھنے کی قابلیت اور فضل حاصل کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں روح القدس کے نزول کے بعد کلام یعنی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ نمبر 1، کلام نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خدا کے ساتھ روح کے نزول کے بعد خدا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جو نہ ٹوٹنے والا اور نہ ختم ہونے والا رشتہ انسان کا جو روح القدس یافتہ ہے، وہ رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ گویا انسان جو روح القدس حاصل کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں منسلک ہوتا ہے، اور یہ رشتہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ساتھ انسانی زندگی میں جو روح القدس یافتہ ہے، اس زندگی میں اس رشتے کی بنا پر وراثت میں اسے برکات اور نہ ختم ہونے والی زندگی یعنی ابدی زندگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، متی 30 باب 17 آیت، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پہلی بات ہم نے یہاں سیکھی کہ روح القدس کے بعد کلام نازل ہوتا ہے۔ دوسری بات اسی آیت میں ہم نے سیکھی کہ روح القدس کے نزول کے بعد خدا کے ساتھ روح القدس یافتہ کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اور تیسری بات خدا روح القدس یافتہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے خدا کی خوشی اس میں ہے کہ اس کے لوگ روح القدس یافتہ ہوں، اور وہ ان پر اپنے روح کا نزول چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے روح القدس ان پر نازل کرے اور ان سے خوش ہو۔ خدا کی خوشی اس بات میں ہے کہ انسان روح القدس یافتہ ہو، یا خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرے، یا خدا کا روح اس کی زندگی میں ہو، اور یہ ہے خدا کی خوشی، اس لیے کہ خدا روح ہے، اور جب خدا روح انسانی زندگی میں ہے تو خدا باپ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عزیزو، وہ لوگ جو گناہ میں، ناراستی میں اور روح القدس سے محرومی میں زندگی گزارتے ہیں، ان سے خدا باپ خوش نہیں، خدا بیٹا ان سے خوش نہیں، اس لیے کہ خدا روح ان میں نہیں ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ انسان روح کی تحریک میں زندگی گزارے، اور روح کی تحریک میں زندگی اس وقت گزارتا ہے جب اس میں خدا کا روح ہو، اور جب خدا کا روح اس کی زندگی میں ہے تو وہ پھر اپنی عقل، اپنی دانش، اپنی حکمت، اپنی تدبر یا انسانی سوچ یا دنیا کی سوچ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ وہ پاک روح کی تحریک اور القدس کی ہدایت سے زندگی گزارتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل
14واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ روح القدس کے نزول کے بعد ہمارا مضمون ہے روح القدس کے نزول کے بعد۔ روح القدس کے نزول کے بعد آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ تنہا نہیں رہتے، آپ بے یار و مددگار نہیں رہتے، بلکہ روح آپ کے ساتھ ہے۔ اور کلام خدا میں اس سنگم اور اس ساتھ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اب یہ ساتھ ختم نہ ہونے والا ساتھ ہے، لا متناہی ساتھ ہے، نیور سیزنگ فیلوشپ اور ریلیشن شپ ہے۔ انسانی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو ہر ایک ساتھ ایک محدود عرصے تک ہے، ہر ایک رفاقت ایک محدود عرصے تک ہے، چند سالوں، چند مہینوں، چند گھنٹوں یا تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے۔ مثلا آپ کا کلاس فیلو اس کلاس تک ہی آپ کے اس کے ساتھ رفاقت اور تعلق ہے۔ آپ کلاس چینج کریں گے، وہ فیل ہو گیا تو وہ وہیں رہے گا، لیکن آپ کے اس کلاس میں فیلوشپ نہ رہے گی اور کوئی اور پھر آپ کا کلاس فیلو ہوگا۔ اور اسی طرح بہن بھائیوں کی رفاقت ہے، ہمیں لگتی ہے ایک طویل عرصے تک ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے، لڑکی اپنے ماں باپ کو گھر کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جاتی ہے، اور وہ ساتھ جو کنٹینیو شب و روز ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھار وہ آتی ہے اور ملتی ہے، تو وہ ساتھ بھی ابد تک نہ ہوا۔ اور پھر اس سے بھی ہٹ کر آپ بزنس پارٹنر ہیں، آپ ایک محدود عرصے تک وہ آپ کی اس سے پارٹنرشپ ہے، اور پھر پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ روح القدس کے نزول کے بعد خدا کے پاک روح کی آپ کے ساتھ رفاقت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ ایک معین عرصے یا ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ابد تک ہے۔ 16ویں یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 16ویں آیت کا آخری حصہ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اب یہ طویل رفاقت ہے جو روح القدس کے نزول کے بعد، جب روح القدس یافتہ روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرتا تو ایک طویل رفاقت ہے۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 15واں باب اور 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ روح القدس کے نزول کے بعد روح القدس یافتہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اسے خدا باپ کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر روح القدس سے محروم ہے اور گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ مانگتے بھی ہیں اور ان کو نہیں ملتا۔ اور اسی لیے کلام خدا میں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو روح القدس یافتہ ہے یا روح القدس کا نزول ان پر ہوا ہے،
اور روح القدس کے نزول کے بعد جو کچھ وہ مانگتے ہیں کلام خدا میں لکھا ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور جو روح القدس سے محروم ہیں وہ مانگتے بھی ہیں، اور کلام میں لکھا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ لیکن روح القدس یافتہ کی نیت خدا کے پاک روح کی تحریک میں ہوتی ہے، یعنی اس کی انٹینشن روح کی ہدایت سے ہے، اور اس کی وشز روح کی ہدایت سے ہے، اور اس کے ایسپائریشن پاک روح کی تحریک سے ہے، اور اس لیے جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے تمام ایسپائریشن کے پیچھے خدا کی پاک روح کی تحریک ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے یا جو کچھ وہ مانگتی ہے اسے ملتا ہے، اس لیے کہ وہ مانگتا ہی خدا کی مرضی، خدا کی منشا، خدا کے اس پلان اور منصوبے کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ روح اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور روح کی موٹیویشن اور روح کی تحریک میں جب وہ مانگتا ہے یا مانگتی ہے تو روح القدس یافتہ کے مانگنے سے خدا اسے بخشتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ روح القدس کے نزول کے بعد انسانی زندگی میں کتنی برکات اور کتنا خدا کا مسا اور خدا کی کتنی حضوری اس زندگی میں ہے کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے خدا اسے بخشتا ہے۔ عزیزو دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس کے نزول کے بعد جن کے گناہ بخشے ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور جن کے گناہ قائم رکھیں ان کے قائم رہیں گے۔ عزیزو خدا کے پاک روح کے بعد جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے تو ایک بہت بڑا اختیار اور ایک بہت بڑی پاور، اس لیے کہ روح القدس پاور ہے، اور روح القدس کی قوت سے خدا پاک روح آپ کے اندر ہے، اور جب آپ کسی کے گناہ بخشیں گے، آپ شفاعت کریں گے، تو وہ روح جو آپ کے اندر ہے وہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، اور اس طرح گناہ کی معافی روح القدس یافتہ کی شفاعت اور اعلان معافی میں بہت سے لوگ جو روح القدس یافتہ ہیں، جب کوئی غیر روح القدس یافتہ ان کے پاس آتا ہے اور اپنے ان گناہوں کا جو روز شبانہ اس سے گناہ کیے ہیں اور ان گناہ کا اقرار کرتا ہے، اور روح القدس یافتہ اس کے لیے یہ شفاعت بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے بھائی جی یا بہن جی آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسے کانفیڈنس ہے کہ اس کے اندر جو خدا کا روح ہے یا اس کے اندر جو خدا کا پاک روح ہے، خدا کا پاک روح گناہ کو معاف کرتا ہے، یا خدا کے روح کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا روح ہے، اس کے معنی ہے کہ پھر خدا جو اس کے اندر کام کرتا ہے وہ خدا اس شخص کو جو گناہ، ناراضی، بدعمالی اور زندگی کی ناہمواریوں میں زندگی میں گناہ پر گناہ کرتا ہے، لیکن جب وہ اقرار گناہ کرتا ہے تو روح القدس یافتہ جب اس کے گناہ کی معافی کا اعلان کرتا ہے تو خدا روح جو اس کے اندر ہے
وہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور یوں اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھوں گا۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب روح القدس نازل ہوگا اور نازل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے۔ گویا روح القدس کے نزول کے بعد قوت، اور قوت کے لیے انگریزی میں پاور، اور قوت کے اپوزٹ کمزوری ہے۔ روح القدس کے بغیر کمزور، ناتواں، نائب، لاغر، لیکن روح القدس کے بعد نہ نائب رہتے ہیں، نہ ناتواں رہتے ہیں، نہ کمزور رہتے ہیں، بلکہ قوت پاتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روح القدس کے نزول کے بعد۔ روح القدس کے نزول کے بعد اس آیت میں بڑا واضح طور پر یا کلیئرلی یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ رسولوں کے اعمال پہلا باب 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب غور کریں، ایک معین عرصے تک کے لیے نہیں لکھا، بلکہ جب بھی روح القدس نازل ہوگا۔ اگر آج آپ پر روح القدس نازل ہوتا ہے، آپ آج قوت پاتے ہیں۔ روح القدس کے نزول کے بعد زندگی میں قوت ہے، شیطان پر غلبے کی قوت، کمزوریوں پر غالب آنے کی قوت، ابلیس کے کاموں پر غلبے کی قوت، گناہ سے بچنے کی قوت، اور ابلیس اور تاریکی کی قوتوں پر فتح کی قوت۔ اور یہ قوت روح القدس کے نزول کے بعد ہے۔ جس انسان، جس زندگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہو، ہر وہ شخص جس پر خدا کا روح نازل ہوتا ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ قوت پاتا ہے، اور جب قوت پاتا ہے تو وہ اس دنیا میں فاتح زندگی بسر کرتا ہے، اور کمزور آدمی مفتوحانہ زندگی بسر کرتا ہے، اور گناہ اس پر فتح پاتا ہے، ابلیس اس پر فتح پاتا ہے جو روح القدس کے بغیر ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے تب وہ قوت پاتے ہیں، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوت پائے، اپنی کمزوری پر، اپنی ان لاغر پن پر، اس لاچاری پر آپ کو قوت کی ضرورت ہے، اور یہ قوت روح القدس کے نزول کے بعد آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ اور اسی طرح اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب ایک بڑا کام کرنے کے لیے ایک بڑی قوت کی ضرورت ہے۔
اور انجیل کی منادی کے لیے، خوشخبری کے اعلان کے لیے اور خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے آپ کو قوت کی ضرورت ہے، اور یہ قوت روح القدس کے نزول کے بعد آتی ہے۔ بالفاظ دیگر، روح القدس کی قوت کے بغیر نہ آپ انجیل سنا سکتے ہیں، نہ منادی کر سکتے ہیں۔ روح القدس کی قوت کے بغیر نہ آپ کا نام سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن روح القدس کی قوت سے، روح القدس کے نزول کے بعد جو قوت آپ پاتی ہیں یا آپ پاتے ہیں، آپ اس قوت سے آپ میں دلیری، آپ میں بہادری، آپ میں کام کرنے کا عزم، اور آپ کے جسم، آپ کی جان اور آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں قوت آئے گی۔ پھر ویکنس نہیں رہے گی، کمزوری نہیں رہے گی، لاغر پن نہیں رہے گا، بلکہ آپ قوت کے ساتھ خدا کے کام کو اور خوشخبری کو اور انجیل کی منادی کو اور مسیح کے کاموں کو آپ بڑی دلیری کے ساتھ بیان کر سکیں گے اور کر سکیں گی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ قوت کے بغیر انجیل کی منادی مشکل ہے اور گواہی دینا مشکل ہے۔ کمزور گواہ وہ گواہی نہیں دے پاتا جب وہ اس پروسیڈنگز کو، جوڈیشل پروسیڈنگ کو دیکھتا ہے، وکلا کو دیکھتا ہے، ججز کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس سارے سیٹ اپ کو دیکھتا ہے۔ ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ گواہ جو کمزور ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جو گواہی اس کے اندر ہے وہ گواہی کمیونیکیٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ میں خدا کا روح آئے گا اور روح القدس آئے گا، آپ دلیر ہوں گے، پھر آپ مختلف اقوام کے سامنے، مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ روح کے بغیر ہیں تو آپ اپنے لوکل چرچ میں اور مقامی لوگوں میں، اپنے ایریا کے لوگوں میں آپ دلیری کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جگہ بدل جاتی ہے یا ایریا چینج ہو جاتا ہے یا سٹی یا کنٹری چینج ہو جاتی ہے، آپ وہاں کے انوائرمنٹ میں اتنے معروف اور اتنے ڈرے اور سہمے کہ جو بات آپ نے کرنی ہے، جو مسیح اور اس کے جلال کے لیے آپ نے بیان کرنا ہے، وہ الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکلیں گے، اور الفاظ کی ترتیب اور اس کی ربط میں بڑا فرق ہوگا، اور آپ بے ربط، بے ترتیب الفاظ جس سے وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کر نہیں پاتے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ گواہی جو آپ دینا چاہتے ہیں یا گواہی جو آپ دینا چاہتے ہیں اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کمزوری۔ آپ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں آپ بالکل ڈر گئے، آپ سہم گئے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ تمام خدام، وہ تمام خدا کے بیٹے اور وہ تمام روح القدس یافتہ لوگ، کا مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ انجیل کی منادی کرتا ہے یا مسیح کی بابت بیان کرتا یا کرتی ہے، وہ جس ملک، جس سٹی، جس علاقے، جن لوگوں کے درمیان بھی بات کرتے ہیں تو دلیری کے ساتھ، اور وہ باتیں جو خدا کا روح انہیں بتاتا ہے دلیری کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں قوت ہے۔ اور قوت کے بغیر، بالفاظ دیگر روح القدس کے بغیر آپ وہ کام جو خدا چاہتا ہے نہیں کر سکتے۔ اور خدا چاہتا ہے آپ بے خوف، نہ ڈر ہو کر دلیری کے ساتھ اس کے پیغام کو ان گناہگار اور ناراض لوگوں تک پہنچائیں۔ تو روح القدس کے نزول کے بعد قوت بھی پاتے ہیں۔ روح القدس کے نزول کے بعد زمین کی انتہا تک
یسوع کے گواہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی انتہا تک جانا یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن روح کے وسیلہ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن روح کے بغیر آپ کا ٹریول کرنا، آپ کا جانا اور مختلف کلچر میں، مختلف ثقافتوں میں اور مختلف تہذیبوں میں اور مختلف سیولائزیشنز میں آپ کا جانا یہ بڑا مشکل لگے گا۔ لیکن جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے تو پھر یہ انتہائی آسان لگے گا، اس لیے کہ خدا کا روح آپ کو الفاظ بخشے گا، خدا کا روح دلیری بخشے گا، خدا کا روح کمیونیکیٹو سکل بخشے گا، اور خدا کا روح آپ کی زندگی میں ان باتوں کو بیان کرے گا اور آپ من ان باتوں کو بیان کر سکیں گے اور آپ میں یہ قوت آئے گی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال دوسرا باب تیسری اور چوتھی آیت۔ اعمال دوسرا باب تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب روح القدس کے نزول کے بعد خدا کا پاک روح بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے سیکھا کہ سمجھنے کی طاقت خدا کا پاک روح دیتا ہے، اور اسی طرح بولنے کی طاقت خدا کا پاک روح دیتا ہے۔ آپ کیسے بولیں، آپ کا انداز کیسا ہو، آپ کی ترتیب کیسی ہو، اور آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہے، اور جب آپ روح کے بغیر آپ کچھ چیز پریزنٹ کرتے ہیں یا آپ بیان کرتے ہیں، آپ کے ان بیان میں، اس بیان میں اور اس بیان کرنے میں بڑا ہی آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ لیکن جب خدا کا روح ہے، آپ خدا کے روح کی تحریک میں بات کرتے ہیں، پھر آپ آئی کانٹیکٹ کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خدا کا روح نہیں، پھر آپ کھوئے ہوں گے، آپ خیالوں میں کھوئے ہوں گے، آپ بولیں گے اور سوچیں گے، اور پھر کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے آپ کچھ صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روح نے طاقت نہیں دی۔ لیکن جب خدا کا روح آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ اس طاقت سے، اس قوت سے آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ روح کی تحریک سے ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ گویا روح بولنے کی طاقت دیتا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی امنگ سے نہیں، اپنی آدرش سے نہیں، اپنے نہج فکر سے نہیں، بلکہ خدا کے عظیم منصوبوں کو آپ خدا کی مرضی کے عین مطابق بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا روح آپ کی زندگی میں ان باتوں کو بیان کرنے کی طاقت بخشتا جائے گا۔ آپ روح کی طاقت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل کمزور اور نااہل اور قابلیت سے بالکل محروم، آپ کچھ کرنے کی سخت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں اعمال دوسرا باب اس کی 5ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئے اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ اب غور کریں، ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، ان کی بولیاں مختلف ہیں، ان کا ڈائلیکٹ مختلف ہے، ان کی لینگویج مختلف ہے، لیکن
وہ جو بھی بول رہے ہیں خدا کا روح ان کی زبان میں انہیں سمجھا رہا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم 11ویں آیت پڑھیں، اعمال دوسرا باب اس کی 11ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اب وہ بولتے جو زبان ہے ہر ایک اپنی زبان میں اسے سن رہا ہے اور اسے سمجھ رہا ہے۔ اب سننے والوں کو سمجھنے کی طاقت خدا کا روح بتا دے رہا ہے، اور اپنی زبان میں جو وہ ان سے سن رہے ہیں، حالانکہ بولنے والے ایک مثال ہے، ایک بولنے والا ہے، اب سب ہے، لیکن ان سب پر جب خدا کا روح نازل ہوا، جب بولنے والوں پر خدا کا روح نازل ہوا، اب جن کو وہ سنا رہے ہیں ان کو ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے۔ جیسے اگر خدا کا خادم جو خدا کا کلام سنائے اور روح القدس یافتہ ہے، ان پڑھ کو بھی بات سمجھ میں آئے گی، پڑھے لکھے کو بھی آئے گی، اعلیٰ تعلیم یافتہ کو بھی آئے گی، اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، یعنی جیسے ٹیچر، نرسز، ڈاکٹرز، انجینئرز یا کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو بھی وہ باتیں واضح طور پر ذہن نشین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب روح القدس انہیں سمجھنے کی قوت دیتا ہے۔ اگرچہ ان کی عمر فرق، ان کی تعلیم ایک دوسرے سے مختلف، ان کے خاندان کا پس منظر ایک دوسرے سے مختلف، اور ان کے شعبے ایک دوسرے سے مختلف، لیکن سب کو سمجھ آئے گا، اس لیے کہ خدا کا روح ان سب کو سمجھائے گا، اور خدا کا روح ان میں سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں بائبل بیان کرتی ہے، جب ہم اعمال 5 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ اب رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام کیوں ظاہر ہوتے تھے؟ اس لیے کہ رسولوں کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا تھا، اور روح القدس کے باعث عجیب کام ہوتے ہیں، روح القدس کے باعث معجزات ظہور میں آتے ہیں، اور عزیزو، روح، خدا کا روح لوگوں کی زندگی میں عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ عجیب کے معنی ہے جو انسانی عقل اور ادراک میں بات سما نہ سکے، اور وہ کام یا بات ہو تو اسے ہم کہیں گے عجیب بات۔ اور یہ خدا کے روح کے وسیلہ سے عجیب کام ظہور میں آتے ہیں۔ اعمال 5 باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھوں گا۔ اعمال 5 باب 14ویں آیت، اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب
اچھے کر دیے جاتے تھے۔ بیک وقت خدا کا روح بیمار کو بھی شفا دیتا۔ اب اگر ایک ہی جگہ پر بیمار، کمزور، بدرو گرفتہ اور مختلف امراض میں مبتلا، متعدی امراض ہوں یا غیر متعدی، لا علاج امراض ہوں یا قابل علاج، کمزوری ہو یا جو کچھ بھی ذہنی اور پوشیدہ امراض، خدا کا پاک روح ایک ہی لمحے میں ان سب کو جو طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں ان کی بیماریوں اور تکالیف کو ان کے بدنوں سے دور کرتا ہے۔ یعنی اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں، کچھ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کچھ بدنی میں مبتلا ہیں، کچھ ناپاک روحوں کے زیر اثر ہیں، اور کچھ مالی بحران کا شکار ہیں، کچھ بے روزگار ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، ایک ہی وقت میں خدا کا روح ان سب کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ کتنی عظیم بات! اور یہ کام اس وقت ہے جب روح کا نزول ہو، اور روح کے نزول کے بعد بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے برکت اور ان کی زندگیوں میں عجیب کام ظہور میں آتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ روح القدس کے نزول کے بعد اس روح القدس یافتہ شخص کی زندگی کے وسیلہ سے خدا روحانی نعمتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص روح القدس یافتہ ہے اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اور جن کے درمیان جاتا ہے ان کی زندگی میں روحانی نعمتیں انہیں موصول ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی spiritual gifts۔ اب غور کریں، پالوس رسول رومیو کو بیان کرتا ہے کہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ میں آؤں، اور اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ رومیو پہلا باب اس کی 11ویں آیت، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ اب روح القدس کے نزول کے بعد نہ صرف روح القدس یافتہ ہی مضبوط ہوتا ہے، نہ صرف روح القدس یافتہ ہی قوت پاتا ہے، بلکہ اس کے وسیلہ سے اور جو روح القدس سے محروم ہیں اور کمزور ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا لمحہ ان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ بھی خدا کا پاک روح حاصل کرتے اور قوت پاتے ہیں۔ جب روح القدس یافتہ غیر روح القدس یافتہ کے پاس جاتے ہیں یا 9 مریدوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسے ایمانداروں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں مسیح کو قبول کیا ہے، اور روح القدس یافتہ بندگان کے وسیلہ سے ان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ خدا میں اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ خدا ان پر اپنا روح حاصل کرتا ہے۔
اس لیے روح القدس یافتہ دوسروں کے لیے باعث قوت اور باعث مضبوطی ہے، اور اسی لیے پالوس بیان کرتا ہے، پالوس جس پر خدا کا روح ہے، اب اس کے جانے سے ان لوگوں کے لیے روحانی مضبوطی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی روحانی نعمتیں اور روحانی برکات جاری ہوں، تاکہ آپ زندہ خدا کی اس قوت سے معمور ہو اور آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ برکتوں کو، نعمتوں کو اور مضبوطی کو حاصل کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ افسیوں پہلا باب افسیوں پہلا باب اور اس کی 30 آیت۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ جب آپ زمین پر ہیں لیکن خدا کا روح آپ کے اندر ہے، تو آپ آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکتوں سے فیض یاب ہو گئے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بیرون ملک گیا ہے اور اس کا آپ سے گہرا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے، وہاں کا کپڑا، وہاں کی اشیاء آپ کو بھیجے گا، آپ پاکستان میں ہی اگرچہ آپ بیرون ملک نہیں گئے، امریکہ، انگلینڈ یا دبئی یا شارجہ، قطر، مسقط، فلپین یا ایسے ممالک میں، تھائی لینڈ یا کوئی اور ملک، آپ وہاں نہیں گئے، یا یورپین ممالک، مشرق وسطیٰ، ان ممالک میں آپ نہیں گئے، لیکن آپ کا کوئی عزیز کیا ہے، تو وہ وہاں کی پروڈکٹس اور وہاں کی فیبرک، وہاں کی چیزیں آپ کو بھیجے گا، اور آپ وہاں نہ جانے کے باوجود بھی آپ وہاں کی چیزیں آپ استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح چونکہ ہمارا آسمانی باپ آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، اور جب روح القدس ہمیں ملتا ہے تو پھر آسمانی مقاموں کی وہ چیزیں یعنی روحانی برکات زمین پر ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر روح القدس کا نزول ہے تو آپ کا اس سے رشتہ ہے کہ وہ آپ کا باپ ہے، پھر وہ آسمان سے آپ کے لیے آسمانی نعمتیں، آسمانی برکتیں اور آسمانی بخششیں جاری کرتا ہے، اور آپ زمین پر روح القدس پانے کے بعد ان ساری برکات کو حاصل کرتے ہیں اور اس دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آج خدا چاہتا ہے آپ روح القدس کو حاصل کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا، آپ خدا کے پاک روح کو حاصل کریں، اور روح کے نزول کے بعد آپ کی زندگی میں عجائب ظہور میں آئیں گے، آپ کو قوت ملے گی، آپ کو سمجھ حاصل ہوگی، آپ کو بیان کرنے کی قوت ہوگی، آپ کو زندگی میں مسیح کے جلال کو ظاہر کرنے کی قوت حاصل ہوگی، اور اس دنیا میں آپ برکت کے ساتھ، روحانی نعمتوں کے ساتھ اور آسمانی چیزوں کو زمین پر ہی حاصل کر کے آپ اس دنیا میں فاتحانہ زندگی بسر کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ روح القدس کے نزول کے بعد کتنے عجیب کام اور کس قدر قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے ہم شکر کریں، اور جو چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ان کی زندگی میں کام کرے اور روح القدس کو پائیں، اور روح القدس کے نزول کے بعد کی تمام برکات، تمام نعمتیں، تمام قوت کو حاصل کریں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس زمین پر آسمانی چیزوں کو حاصل کریں، آسمانی برکات کو حاصل کریں، آسمانی ان چیزوں
को आप दूसरों तक भी पहुंचाने के अहल और काबिल हों। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए, खूब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया, मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ कि ऐ खुदावंद, तू चाहता है कि मैं इस दुनिया में कुव्वत पाऊँ और इस दुनिया में तेरे पाक रूह के वसीला से जिंदगी गुजारूं और इस जिंदगी में जो तू बख्शे और जो नेमतें और आसमानी बरकत रूह के नज़ूल के बाद तू बख्शे, उनको मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। ऐ खुदा, अपने पाक रूह को मुझ पर नासिल कर, ताकि रूह कुद्दस के नज़ूल के बाद मैं इस दुनिया में तेरा आलाकार बनकर तेरे जलाल को ज़ाहिर करूं। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सितारिश करता हूँ। क्या खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग इस दुनिया में तेरे जलाल को ज़ाहिर करे। ऐ खुदा, एक एक जिंदगी पर तेरा पाक रूह चाहता हूँ और रूह कुद्दस के नज़ूल के बाद ऐ खुदा आसमानी, रूहानी, मादी हर तरह की बरकत से मामूर कर, ताकि बरकत के साथ तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सके। खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से।